اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم لوط للمرسلین، یہ سورہ شعراء کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ کذبت کے معنی جھٹلایا، قوم لوط، لوط علیہ السلام کی قوم نے، مرسلین انبیاء کو، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا تھا کہ ایک رسول کو جھٹلانا پورے رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے، اس لیے قرآن میں ہر جگہ مرسلین کا لفظ ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی مرسلین کا لفظ ہے۔ جھٹلایا لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو، اذ قالا جب کہا، لہم ان سے، اخوہم لوط الا تتقون، اذ جب کہ قالا کہا، لہم ان سے، اخوہم ان کے بھائی، بھائی کا مطلب ہم قوم، ان کی قوم یہی تھے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو ان کی قوم ہی مبعوث فرمایا تاکہ ان کی قوم کے لوگ ان سے اچھی طرح واقف رہتے ہیں، اور یہ ان کے عادات، ان کے اطوار، ان کی دینداری، ان کا تقوی، سب ان کی ہمدردیاں لوگوں سے، یہ تمام ان کے حالات دیکھتے رہتے ہیں تاکہ وہ ان کی بات مانے، اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ان کی قوم میں ہی مبعوث فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر لکھا ہے اخوہم لوط، یعنی ان کے ہم قوم لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں، یعنی تم کو کیا اللہ کا خوف نہیں ہے؟ اس قسم کے غلط کام کرنے سے تم کو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ اس قسم کے الفاظ ہیں، اذ قال لهم اخوهم لوط، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے، الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے؟ آگے ارشاد ہے، انی لکم رسول امین، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول امین، رسول کے معنی بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، امین کے معنی امانت دار، کیونکہ قوم ان سے واقف رہتی ہے، جو قوم میں کچھ سال گزارتے ہیں تو قوم ان کے واقف رہتی ہے ان سے، اس لیے کہا گیا کہ میں بے شک میں تمہارے طرف اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور امانت دار ہوں۔ یہ پہلے اپنا تعارف دیتا، ہر نبی نے اپنا تعارف دیا ہے پہلے تاکہ نبی کی بات کو مانے، اس لیے ہر نبی نے اپنا تعارف دیا، اور یہی الفاظ کہے ہر نبی نے، امین، یعنی میں امانت دار ہوں، جو بات پہنچاتا ہوں تم کو بڑی امانت اور دیانت داری سے پہنچائی جاتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کے پہنچانے میں، ان کے احکام میں، کہ کسی قسم کا اس کے اندر کوئی غلط قسم کی بات ہو۔ تو اس لیے ہر نبی نے یہ کہا پہلے اپنی قوم سے، انی لکم رسول امین۔ اسی طرح ہمارے نبی رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو منوایا، جس وقت آپ کو حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ اپنے خرابہ داروں کو، اقربین، اپنے خرابہ داروں کو ڈرائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر جب سب لوگوں کو آواز دی، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم کو کہوں کہ پہاڑ کی طرف ایک بڑی فوج ہے تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم لوگ یقین کر لیں گے؟ تو سبوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہم یقین کر لیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو منوایا کہ میں اس ایسے اونچے مقام پر ہوں کہ میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی دیکھ رہا ہوں۔ نبی ایک ایسے مقام پر ہوتا ہے جو دنیا کو بھی دیکھتے رہتا ہے، آخرت بھی اس کے سامنے رہتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے آپ کو منوائے، جب آپ کو لوگوں نے مان لیا تو پھر اللہ کا کلام سنایا۔ تو جب
تو تمام لوگوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ ہاں ہم یقین کر لیں گے، کیونکہ ہم آپ کو آج تک جھوٹ بات بولتے ہوئے، غلط بات بولتے ہوئے نہیں سنا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو اور کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو اس پر جس کی قسمت میں ایمان تھا انہوں نے قبول کیا، اور جس کی قسمت میں نہیں تھا وہ قبول نہیں کیے، اور ابو لہب تو گستاخی کے الفاظ کہتا ہوا چلے گئے۔ خیر، تو عرض کرنا یہ ہے کہ انی لکم رسول امین کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی یہ کہتے ہیں، اور لوط علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا اور امانت دار ہوں۔ پہلے اپنے آپ کو منوا کر پھر بات کہی جائے تو اس آیت شریفہ کے تحت فتویٰ لکھا ہوا ہے تفسیروں میں، فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر کہیں سے نئے مقام پر جا رہے ہیں تو وہاں پر اپنی بات بولنے سے پہلے کچھ اپنا تعارف دینا چاہیے۔ تعارف کے لیے اپنی کچھ تعریف کرنا جائز ہے، صرف لوگوں کے سامنے اپنی بات کی اہمیت معلوم ہونے کے لیے یہ جائز ہے۔ آگے ارشاد ہے فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، کیونکہ اللہ کا ڈر جس کے میں رہتا ہے وہی اللہ کی باتوں کی اطاعت کرتا ہے۔ آگے ارشاد ہے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ وما اسألکم، اور یہ بھی فرمایا گیا وما اسألکم، اور نہیں مانگتا میں تم سے، نہیں سوال کرتا کسی چیز کا، من اجرن، کوئی میرا اجر نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو میرے پروردگار کے پاس ہے۔ تو ہر نبی نے یہ الفاظ کہے، اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ انہوں پیسہ جمع کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے اس قسم کا مطالب، اس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں کا دماغ سے نکل جانا ہے کہ کوئی نبی دنیاوی کوئی لالچ، دنیاوی پیسہ، دنیاوی کوئی چیز کے لیے کام نہیں کرتے، وہ تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جانے کے لیے یہ کہلوایا گیا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، یعنی میرا معاوضہ، میرا بدلہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرا اجر، میرا معاوضہ جو بھی ہے میرے پروردگار کے ذمہ ہے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے اتاتون الذکران من العالمین، اتاتون، کیا تم آتے ہیں، جاتے ہیں مردوں کے پاس تمام عالموں میں، یعنی تمام ساری مخلوق میں سے تم ایسے غلط قسم کے لوگ ہو کہ ساری مخلوق میں سے تم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، وَتَذَرُونَ، اور چھوڑ دیتے ہو، ما خلق، ما جس کو کہ خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، یعنی تمہاری خواہش پورے کرنے کے لیے تمہارے رب نے جو پیدا کیا ہے، ما خلق لکم، پیدا کیا ہے تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویاں، وتذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، اور چھوڑ دیتے ہو ان کو، ما خلق لکم جس کو پیدا کیا ہے تمہارے رب نے، تمہاری بیویاں۔ تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو انسان کے تمام قسم کے ضروریات کی تکمیل کا مکمل سامان کیا، اور ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کے لیے بیویاں بھی پیدا کی۔ تو یہ ایسے بدترین قوم تھی کہ یہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے تھے، تو اس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے آگے بل انتم قوم عادون،
आदून के माने हद से बढ़ जाने वाला, बल्कि तुम तो हद से बढ़ जाने वाली कौम हो, तुम ऐसी कौम हो जो हद से बढ़ जाते हैं। फिर आगे इरशाद है, कालू लम तंतही या लूत लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन। तो तमाम बातें लूत अलैहिस्सलाम की सुनकर उनकी कौम ने उनको ये जवाब दिया, कालू कहा तमाम कौम के लोगों ने, लम तंतही, लम अगर तुम बाज ना आए, तंतही माने तुम बाज ना आए, यानी तुम इस तरह हमको जो नसीहत कर रहे हैं, इस नसीहत की बातें करने से अगर तुम बाज नहीं आएंगे, तुम उन्होंने जो मना कर तंतही, जो आप मना कर रहे हैं हमको इस किस्म की बातों से, अगर आप इस किस्म की बातों से बाज नहीं आएंगे तो कहा जा रहा है उनकी कौम की तरफ से, लतकूनन्ना मिनल मुखरजीन, अलबत्ता तुम जरूर हो जाओगे उन लोगों में से जिनको शहर मुल्क बदर कर दिया गया हो, जिनको शहर से अपने मुल्क से निकाल कर बाहर कर दिया गया है, ऐसे लोगों में से हो जाएंगे। तो उनके ये अल्फाज सुनकर फिर लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, खाला इन्नी ली अमलिकुम मिनल खालीन, खाला फरमाया लूत अलैहिस्सलाम ने, इन्नी बेशक मैं, ली अमलिकुम तुम्हारे इस अमल से, मिनल खालीन बहुत बेजार हूँ तुम्हारी इस कौम से। तो किसी कौम जब नहीं मानती है किसी कीमत पर तो उनसे बेजारगी का इजहार किया गया। फिर आगे इरशाद है, रब्बी नज्जिनी व अहली मिम्मा यामलून। फिर लूत अलैहिस्सलाम ने बेजार होकर दुआ की अल्लाह ताला से, ऐ मेरे रब, नज्जिनी मुझे नजात दीजिए, वो अहली और मेरे घर वालों को, मिम्मा यामलून जो कुछ अमल ये कर रहे हैं, ये कौम वाले जो अमल कर रहे हैं, अल्लाह मेरे को मेरे घर वालों को मुझे नजात दीजिए। फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, फनज्जयनाहु व अहलहु अजमईन, पर नजात दी अल्लाह ताला ने उनको और उनके घर वालों को, अजमईन उन तमाम लोगों को अल्लाह ताला ने नजात अता फरमाई। फिर उसके बाद इरशाद है, इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, इल्ला सिवाय उसके के, अजूज कहते हैं बुढ़िया को, एक बूढ़ी को, फिल गाबिरीन जो पीछे रह जाने वालों में से थी। इसके बारे में ये लिखा है कि वो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी, और उनके बारे में ये है कि वो इस गलत काम करने वालों का साथ तो नहीं दे रहे थे, मगर गलत काम करने वालों को अच्छा समझ रहे थे, उनके साथ थे। तो उनको भी जिन पर अजाब आया, उनके कौम पर वो अजाब आने वालों में उस बुढ़िया को भी शामिल कर दिया गया। तो इससे मालूम हुआ कि, और हदीस शरीफ भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमको चाहिए कि अगर कोई गलत काम करता हुआ देखो तो उसको हाथों से रोको, अगर ये भी ना हो सके तो जबान से रोको, और ये भी नहीं हो सकता तो कम से कम दिल से बुरा जानो। तो ये हम सब, फिर ये फरमाया कि ये कमजोर ईमान की अलामत है। तो हम सबको चाहिए कि किसी को कोई गलत काम करता हुआ देखें तो उनको रोकना है, उनको मना करना है, कि हर तरीके से उनको समझाने की समझाना है, और आखिर में नहीं हो सके तो कम से कम दिल में तो उनको बुरा समझना है, उनकी दोस्ती, उनकी मोहब्बत, उनके साथ वाले नहीं बनना है। तो इसलिए यहाँ पर वो जो अजूस जिसका जिक्र है, तो उसने जो बुढ़िया थी, वो एक उसको उन लोगों में शुमार कर दिया गया जिन पर अजाब नाजिल कर दिया गया था। तो हम सबको चाहिए कि आज के दौर में जो गलत किस्म के काम हो रहे हैं उसकी फिक्र, उसका दर्द हमारे दिल में होना है, और उसको किसी तरह से अपनी कौम को बचाने की फिक्र करना है। जो कोशिश हम कर सकते हैं वो तमाम कोशिशें हमको करना है, और आखिर में फिर उनकी तरफ से दिल में वो रखना है कि भाई ये लोग गलत काम कर रहे हैं, तो उनकी दोस्ती दिल में नहीं रखने का। तो लिहाजा आज ये एक सबूत मिल गया कि एक औरत जो ये काम, उनके काम में शरीक नहीं थी, मगर उनको साथ रहती थी, उनका साथ दे रही थी। गाबिर के माने पीछे रहने वाले, इल्ला अजूजन फिल गाबिरीन, सिवाय उस बूढ़ी औरत के जो पीछे रह जाने वालों में थी, बाकी के सब पर अजाब आया। तो अजाब के बारे में लिखा है, सुम्मा दम्मरना आखिरीन,
دمرنا کے معنی ہے اس طرح سے برباد کیا گیا کہ ان کا نام و نشان تک مٹ گیا. اس طریقے سے آخرین دوسروں کے ان جتنے اس کام میں تھے ان سب کو اس طریقے سے برباد کیا گیا, اس طریقے سے عذاب آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. پھر اس کے بعد ارشاد ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. وَأَمْطَرْنَا اور ہم نے برسایا, مطر کے معنی بارش برسانے کو کہا جاتا ہے. وَأَمْطَرْنَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے برسایا علیہم ان پر مطرن فساء ایسی بری تباہ کن بارش برسائی. یعنی لکھا ہے کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائے گی, ان پر پتھرے ایسے گرے. مطر المنذرین جن پر وہ پتھر گر گئے جو بارش برسی, وہ ان لوگوں پر منذرین جو باز نہیں آئے تھے اپنے غلط کاموں سے. ان منذرین کے معنی ان جو باز نہیں آئے اپنے کام سے ان پر. تو لکھا ہے تفاسیر میں کہ جو پتھر برسائے گئے وہ پتھر ایسے تھے کہ ہر پتھر پر اس آدمی کا نام تھا, جس کے پورے پتھروں پہ نام تھے, اور جس کا نام کا پتھر اسی کے اوپر گرتا تھا, اور گرتے ہی وہ آدمی ہلاک برباد ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے پتھروں کی بارش برسائی گئی. فساء مانے بہت بری بارش برسائی گئی. پھر آگے ارشاد ہے ان فی ذالک لآیہ. ان مانے بے شک, فی ذالک مانے اس بات میں, اس واقعے میں, لآیہ نشانی ہے, عبرت کی نشانی ہے. ان فی ذالک لآیہ یعنی اس واقعے میں ایک عبرت کی نشانی ہے کہ نافرمانوں کا انجام کس طرح ہوتا ہے. پھر آگے ارشاد ہے وما کان اکثرهم مؤمنین. اور ما نہیں کانا ہے اکثرهم ان میں کے اکثر لوگ مومنین ایمان لانے. وما کان اکثرهم مومنین ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا, اس لیے اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. پھر آگے ارشاد ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک رب کا آپ کا پروردگار, لہول وہی ہے جو عزیز مانے غالب ہے, رحیم مانے رحم والا ہے. اگر صرف غالب رہتا تو ان کو بہت زیادہ تباہ برباد کر دیا جاتا, ساری قوموں کو جو نافرمانیاں کی ہیں. مگر اللہ تعالیٰ خالی غالب نہیں ہے بلکہ رحیم بھی ہے. اس واسطے ہر پیغمبر کے ہر رکوع کے آخری آیت یہی ہے. جتنے رکوعات سورہ شعراء کے ہم سنے ہیں اب تک, ہر رکوع کے آخری آیت یہی ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے اور رحم والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نصیب فرمائے اور نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے. نیکوں کا ساتھ کی بڑی اہمیت ہے. جیسا کہ ایک شعر ہے فارسی کا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یک زمانہ مانے تھوڑی دیر, صحبت با اولیاء, اولیاء اللہ کے ساتھ ان کی صحبت میں رہے, یعنی ان کے ساتھ رہے, ان کے پاس بیٹھنے سے 100 سالہ طاعت یعنی اللہ کی فرما برداری میں اگر کوئی 100 سال بھی گزار دے تو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ کسی اولیاء اللہ کے ساتھ تھوڑی دیر گزارنا. 100 سال کی فرما برداری بغیر ریاکاری کے بول تو بہت بڑی بات ہے. 100 سال کی اطاعت, 7 سالہ طاعت بیریا, 100 سال کی فرما برداری بغیر ریاکاری کے اگر ہو تو اس سے بھی بہتر ہے کہ کسی ولی اللہ کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کی صحبت اختیار کرنا. کیونکہ یہ اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قلب کی توجہ سے ساتھ بیٹھنے والوں کے قلوب کو بدل دیتے ہیں. ساتھ بیٹھنے والوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے, وہ جو 100 سال کی عبادت گزاری سے بہتر ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم آنس وحشتنا فی قبرنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.